برکاتی صاحب، اسلامی نقطہ نظر سے طالب علموں اور اساتذہ کے حقوق کیا ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہونے کا دعوے دار ہے اور ہمارے حکومتی ادارے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ حقوق کے اعتبار سے تو سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان مشعل راہ ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن۔ دانائی، علم، یہ بذات خود ہر مومن کا اپنا ہی گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے لے، یہ اس کا اپنا ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جہاں تک ذمہ داریوں کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے ارباب بست و کشاد جو بھی ہوں وہ ہر قدم پر علم پھیلانے کے لیے مکمل ترویج و اشاعت کریں جی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اصحاب نبی اور ان کے بعد جو بھی آئے اپنے اپنے ادوار میں بھرپور کوشش کرتے رہے اور قدم قدم پر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر نوجوانوں کا ایک گروہ وہ تیر اندازی کر رہا تھا، نشانے لگا رہا تھا، لیکن ان کے نشانے بہت خراب تھے۔ تو آپ نے از راہ تعسف یہ بات کہی کہ یار اتنے جوان اور سمجھدار اور تمہارا ایک بھی نشانے پہ نہیں لگ رہا اور تمہاری یہ کیفیت ہے، بہت برا نشانہ ہے تمہارا۔ تو وہ کہنے لگے نوجوان کہ کوئی بات نہیں جناب، اگر نہیں لگ رہا تو ایسا کون سا مسئلہ ہے، نحن متعلمین، ہم سیکھ رہے ہیں ابھی۔ انہوں نے جملہ بولا نحن متعلمین، حالانکہ درست جملہ بولنا چاہیے تھا نحن متعلمون۔ اچھا، حالت رفعی میں بولنا چاہیے تھا، انہوں نے حالت نصبی یا جری میں لے لیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنا تمہارا نشانہ برا اس سے زیادہ تمہاری لینگویج بری۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جتنا تمہارا نشانہ خراب ہے اس سے زیادہ تمہاری زبان خراب ہے۔ تو یہ تو آج کل جو زبان کے حالات چل رہے ہیں ہر طرف بہت ہی برا حال ہے، بربادی ہو رہی ہے اردو کی۔ اب اردو تو کہیں نظر نہیں آتی، بس اور زبانیں اس کے اندر آ رہی ہیں، حالانکہ یہ لشکری زبان ہے لیکن اس کا ایک اپنا حسن ہے جو شروع سے آ رہا ہے اور وہ حسن گہنایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بات بتا رہی کہ سربراہ حکومت لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا کسی بھی مرحلے پر پیچھے نہ ہٹے، ہر قدم پہ رہنمائی دیتا ہوا۔ بے شک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کا دارالحکومت عراق کا کوفہ تھا، اس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلوا لیا، یہاں بطور استاد تھے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے جب کوفہ کو مرکز بنایا حکومت کا تو وہاں جلوہ گر ہوئے تو ایک گلی سے آپ گزر رہے تھے، وہاں سے اونچی آواز میں کچھ بچیوں کے علم کی تکرار کی آواز آ رہی، مباحثہ کر رہی تھی اور وہ درست باتیں کر رہی تھی، دلائل دے رہی تھی۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ ابن عبد پر یعنی عبداللہ بن مسعود کی قبر پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے یہاں پر مرد تو مرد رہے، عورتوں کو بھی اتنا علم عطا کر دیا۔ اسلام مطلب عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی اتنی اہمیت کا قائل ہے، اسی لیے تو آپ کی صاحبزادی لخت جگر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے حلقہ درس قائم کیا اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سنا کرتے تھے کہ میری بیٹی آگے علم کیسے پھیلا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علم کی طرف ہمیں گائیڈ کرتی ہیں۔ طلباء کے لیے جہاں تک حقوق کی بات ہے، وہ اس سے بڑھ کے اور ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سائل بن کر استاد کو اپنے سامنے ایک غنی سمجھتے ہوئے حاضر ہے۔ سبحان اللہ، ایک طالب علم خود سائل بن کر ایک غنی کے در پہ آیا ہے تو غنی کو یہ لائق نہیں کہ اس کو انکار کرے، جو کچھ بھی ہو کچھ نہ کچھ عطا کرے۔ لہٰذا ایک سائل کا حق، ایک طالب علم کا حق یہ ہے کہ اس کو علم دیا جائے۔ اور اساتذہ کے علوم میں سے یہ ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کی کیفیت ہمیں واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر جب آپ ان کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے اور ایسا بھی ٹائم آیا کہ آپ چوکھٹ کے ساتھ سہارا لے کر وہیں پہ ہوا چل رہی تھی، دوپہر کا ٹائم تو آرام فرما ہو گیا، ٹھنڈی ہوا لگی تو سکون آیا۔ آپ جب اندر سے باہر آئے ہیں تو پھر دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے اس طرح دروازے کے ساتھ لگے بیٹھے، گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا آپ آئے تو مجھے اٹھایا کیوں نہیں، میں آرام کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آپ آرام کر رہے تھے لیکن آپ میرے استاد، تو میں نے استاد کے آرام میں مخر ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ شاگرد کا کام ہے کہ استاد کو علم دینے کا انتظار کرے۔ تو یہ انہوں نے کہا، آپ نے اور میں کہہ دیتے مجھے تو کہنے لگے ہمیں سکھایا ہی ہے کہ استاد کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ آج کا طالب علم علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور استاد کو خطرناک نگاہوں سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یوں سمجھتا ہے جیسے میں بالجبر اس سے علم حاصل کروں گا، حالانکہ
کہ ہر استاد شفیق ہوتا ہے، ہر استاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مسند پہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ انما بعثت معلما کا ایک عظیم تاج لے کر آئے ہیں۔ تو جو طالب علم ہے اس کے حقوق میں سے یہ ہے بہترین کہ استاد ہر ممکن اس کو علم عطا کرے، اور جو شاگرد ہے اس کے حقوق میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اس علم کو لے کے آگے دنیا تک پھیلاتا چلا جائے، بخیل نہ بنے، بلکہ اس کو، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی رب کائنات ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اور میرے بعد سخی جو علم پھیلانے والا۔ سبحان اللہ۔